ابھی میں نے جو بیان کیا نا اس کا، میں نے کہا نا رمضان میں روحانی صحت بھی بنائیں اور جسمانی بھی. تو جسمانی صحت میں وہ جلدی جلدی کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا تھا، دو چیزوں کو فوکس کر لیں. باہر کی چیزیں چھوڑ دیں آپ، جن میں خاص طور پر چینی اور کوکنگ آئل، ان دو چیزوں کو کیا کر دیں اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. اب کوکنگ آئل نہیں کھائیں گے تو کیا کھائیں گے؟ دیسی گھی کھا لیں. دیسی گھی نہیں کھا سکتے تو کچھ بھی کر لیں، لیکن یہ آئل آپ کو نکالنا پڑے گا. اور چینی بھی مارکیٹ سے کیا کرنی پڑے گی؟ شارٹ کرنی پڑے گی. تو اب یہ خود آپ نے پلاننگ کرنی ہے کیسے ہوگا یہ، لیکن آپ کی زندگی بن جائے گی، اتنا سکون ملے گا نا. چند دن ٹینشن ہوگی آپ کو. دوسری بات یہ کہ روٹی چاول بھی کم کریں، کیونکہ روٹی میں بھی بہت زیادہ کارب ہوتا ہے، نشاستہ ہوتا ہے. آج کل کی روٹی یہ وہ روٹی نہیں ہے جو آپ کے ابا دادا کھایا کرتے تھے، یہ وہ والی گندم نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ چینجنگ ہو چکی ہے. اب جو بیج گندم کا ہے نا، یہ وہ والا گندم نہیں ہے. پہلے گندم کی روٹی میں کارب کم ہوتا تھا اور دیگر چیزیں زیادہ ہوتی تھیں. اب وہ ایسا بنا دیا ہے کہ جیسے فارمی مرغی ہے نا، 6 مہینے میں سب کچھ، تو گندم بھی ایسا ہی ہے. پہلے اتنی بڑی بڑی گندم ہوا کرتی تھی، اتنے بڑے بڑے پودے، وہ نکلنے میں ٹائم لگتا تھا. اب تو ٹھک 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 کر کے گندم نکل رہے ہیں، اور اس میں کاربوہائیڈریٹ کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو وہ بھی فیٹ ہی ہے، یعنی میٹھا ہی ہے، وہ اس سے موٹاپا آئے گا. چاول میں بھی ایسے ہی ہے. کم کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا ختم کریں، کم کریں. تو جب آپ کم کریں گے تو پھر بڑھائیں کیا؟ بھائی آپ گوشت کھائیں زیادہ، گوشت کے پیسے نہیں ہیں تو یہ چاٹ ماٹ زیادہ کھا لیا کریں افطاری میں. چنے کی چاٹ ہو گئی، ان میں تھوڑا کارب کم ہے نا. لوبیا ہو گیا، لو بھیا کہتے ہیں نا، لو بھیا، تو لو بھیا اب لوبیا کھا لو. آپ لوبیا کھا لو، سفید چنے کھا لو، اس کی چاٹ کھا لو، کالے چنے کی چاٹ کھا لو، اور اللہ بھلا کرے آپ کا انڈے منڈے کھا لو. یہ جو کیا کرو، کھجوریں کھا لو. یہ جو ہے نا آپ کا حساب کتاب، چاول، روٹی اور چینی. چینی سے مراد چینی سے بنی ہوئی چیزیں. پتہ چلا آپ نے چینی چھوڑ دی، رسگلے کھا رہے ہو آپ، کہ چونکہ میں چینی نہیں کھاتا، تو رسگلہ تو چینی ہی ہے نا. تو یہ چند چیزیں آپ رمضان میں تھوڑا سا ان سے ایوائڈ کریں. دوبارہ بہت لمبا بیان ہو گیا تو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں. روٹی چاول ختم نہیں کرنے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ کم کرنے ہیں. نمبر 2، چینی کو کیا کرنا ہے؟ ختم کر دو چینی کو. نمبر 3، کوکنگ آئل نکال دو اپنی زندگی سے، خاص طور پہ رمضان میں تو نکالو نا. زیتون کا جو آئل آتا ہے نا، وہ پی لیا کرو. وہ نہیں ہوتا ایکسٹرا ورجن جو ہوتا ہے، اب وہ پینے میں، وہ بھی پکا کے نہیں کھانا ہے. زیتون کا تیل پکا کے خراب ہو جاتا ہے. دیسی گھی پھر بھی تھوڑا بہت پکا سکتے ہیں، زیتون کا تیل نہیں پکا سکتے. تو یہ آپ نے رمضان میں چند کام کرنے. کوکنگ آئل کو نکال دیں، چینی کو نکال دیں، روٹی چاول کم کر دیں. پھر آپ نے کیا کھانا ہے بھائی؟ گوشت کی مقدار بڑھا دیں. آپ گوشت موش کھایا کرو، پھوڑا پھاڑا کرو. دیسی گھی ہے وہ کھا لیا کرو، اور اللہ بھلا کرے انڈے منڈے پھوڑ دیا کرو. انڈے بھی ہاف بوائل کر کے پھوڑو. اور اللہ بھلا کرے دودھ پی لیا کرو، وہ والا ڈبے والا نہیں، گائے پال کے والا. آپ کیا کریں، ایسی باتیں آپ بولو کہ پتہ نہیں کس زمانے میں لے کے جا رہے ہیں ہمیں. لیکن پھر بھی بہرحال ڈبے سے بہتر ہے دوسرا، اس میں بھی چینی ڈال کے نہیں ہے، ایسا ہی. اور اللہ بھلا کرے اس طرح کی چیزیں آپ چند اپنے خرچے پہ اگر کھا لیں تو آپ دیکھیں، کھجوریں کھا لیں آپ، تو انشاءاللہ صلو علی الحبیب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. آپ خود بولو گے یار مفتی صاحب ہٹو بچوں ہو گیا. ٹینشن ہوگی چند دنوں تک، دماغ ایسے للچائے گا نا. جب کسی کو بریانیاں پھوڑتا ہوا دیکھو گے، آپ کا دل چاہے گا میں کھا جاؤں بس. لیکن تھوڑے دنوں میں آپ کو جب اچھا کھانے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو جب دماغی مینٹلی صحت، جسمانی صحت اچھی ہوگی نا، تو پھر آپ کو اچھی خوراکوں میں مزہ آنا شروع ہو جائے. کبھی کبھار پھوڑو بریانی تو کراچی کا ایک سوغات ہے، کون چھوڑ سکتا ہے کبھی کبھار. لیکن وہ جو بریانی آپ نے کبھی کبھار پھوڑنی ہے، وہ بھی ذرا اچھے ہوٹل والی بریانی ہو یا گھر کی بریانی ہو. کیونکہ آج کل جو چاول آ رہے ہیں نا بریانی کے، وہ چاول بھی ایسے غلط قسم کے چاول آ رہے ہیں
کہ وہ کھانے میں بڑے مزیدار ہوتے ہیں, پیٹ میں جا کے وہ پتھر بن جاتے ہیں, پالش ہوتی ہے ان چاولوں کے اوپر, سمجھتے ہو؟ تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے یار, ابھی کیا کیا رونا روئے ہم بیٹھ کے. تو بہت ہی بربادی ہو رہی ہے. یہ میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں. دیکھو میں ہسپتالوں میں بھی جاتا ہوں بیان کے لیے نا. ابھی میں گیا لاہور میں ایک ہاسپٹل میں, اس ہاسپٹل میں مریضوں کا فری میں علاج ہوتا ہے. جیسے انڈس ہاسپٹل ہے نا, بڑا اچھا معیاری ہاسپٹل ہے, فری میں کروڑوں روپے کا بجٹ ہے ان کا, اور سال کا اربوں میں پہنچتا ہے. وہ سارا بجٹ کون پورا کرتا ہے؟ پبلک. لوگوں کی زکاتیں ہیں, صدقہ ہے, خیرات ہے, ان سے مریضوں کا فری علاج ہوتا ہے انڈس ہاسپٹل میں. اسی طرح لاہور میں ہے الحجاز ہاسپٹل, وہ بھی فری علاج ہوتا ہے وہاں پہ. تاجر بڑے ایماندار وہاں کے. میں گیا, میں نے وہاں جا کے ایک چیز دیکھی, ڈائلسس کے جو پیشنٹ ہیں اس میں گیا, لائن سے لوگ لیٹے ہوئے ہیں, جوان آدمی گردے گنوا بیٹھے ہیں اپنے. شوگر کے پیشنٹ کو دیکھیں گے, ینگ لڑکے 35 سال 40 سال شوگر کے پیشنٹ. ہارٹ کے پیشنٹ کو آپ دیکھیں گے, ینگ لوگ, جوان لوگ ہارٹ پیشنٹ. کروڑوں روپے کا لوگوں کا سرمایہ زکاتوں کا ان مریضوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ثواب ملے گا, اچھی بات ہے, علاج ہونا چاہیے بھائی. گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی, چلو عوام. لیکن میں نے وہاں مینجمنٹ سے کہا کہ اتنے کروڑوں روپے ان لوگوں کے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں, تو کچھ سرمایہ آپ وقف کریں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ بھائی ڈائلسس کے پیشنٹ بنتے کیوں ہو, ایسے کام کیا کر رہے ہو کہ 40 سال کی عمر میں تمہارے گردے جواب دے گئے ہیں, تو کچھ پیسہ اس پہ بھی تو خرچ ہونا چاہیے. ابھی پھر مجھے غصہ آنا شروع ہو رہا ہے, تاکہ قوم کا یہ پیسہ کسی اور جگہ استعمال ہو نا. دیکھو دوبارہ سے, ابھی سمجھ میں نہیں آیا. آپ کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں, آپ نے کسی غریب پہ خرچ کرنے ہیں, کسی مستحق پہ. 4 آدمی ایسے نکلے جو برگر کھا کے, پیزے پھوڑ کے, اور کولڈ ڈرنک پی کے, سگریٹیں پی کے, چرس پی کے, اور بالکل نیچر کے خلاف لائف اسٹائل اختیار کر کے چاروں پیشنٹ بن گئے شوگر کے اور گردوں کے. ٹھیک ہے نا, وہ چاروں کس کے پیشنٹ بن گئے؟ شوگر اور گردوں کے. آپ نے 4 لاکھ روپے ان کے علاج پہ لگا دیے. ٹھیک ہے, آپ کو نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن عقل مند آپ کو مشورہ دے گا کہ یار یہ جو 4 آدمی پیزے پھوڑ رہے ہیں اور صبح و شام بوتلیں چڑھا رہے ہیں, پان گٹکے کھا رہے ہیں, سگریٹیں پھونک رہے ہیں, ان کا بے تحاشا پیسہ ان فضول چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے. تو آپ کو اللہ نے 4 لاکھ روپے دیے ہیں, اس سے پہلے کہ یہ مریض بنے آپ 1 لاکھ روپے اس پہ خرچ کر دو کہ یہ انسان کے بچے بن جائیں. وہ 1 لاکھ میں بن جائیں گے. 1 لاکھ روپے میں آپ کیا کرو, ایک ورک شاپ کرواؤ, یا یوٹیوب کا کوئی چینل خرید لو, اس پہ لوگوں کو اویئر کرو, یا کسی مشہور آدمی کا سے ایک ڈاکومنٹری بنوا لو, تاکہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کی بات پھیلتی جلدی ہے, جس میں ان کو پیزے برگر کے نقصانات, کولڈ ڈرنک کے نقصانات, پان گٹکے کے نقصانات, چرس اور فضول چیزوں کے نقصانات بتائے جائیں. تو 1 لاکھ روپے میں ان کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہمیں یہ فضول چیزیں نہیں کھانی چاہیے. کھانے کی چیزیں ہمارے کیا ہیں؟